جی وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جب سارے بھائی آ گئے ہیں واپس مصر میں، اور اینڈ میں بالکل، اور حضرت یوسف نے ان کو جب انہوں نے جب معافی مانگی ہے، حضرت یوسف نے انہیں معاف فرما دیا، تو حضرت یوسف نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ لا تثریب علیکم الجوم، اب تم پر کوئی غلطی کوئی الزام نہیں ہے، یعنی میں نے بھلا دیا سارا کچھ، تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں، اور حضرت بلال نے چھت پر اذان دی، اور ہم جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی جنہوں نے مسجد نبوی میں بھی سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حاصل کیا، پھر مکہ میں کعبہ میں بھی سب سے پہلے اذان انہوں نے دی، اس کے بعد ایون مسجد اقصی جب فتح کی گئی ہے حضرت عمر کے زمانے میں، اس وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ساتھ موجود تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضرت عمر نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہی اذان دیجیے۔ تو مسجد اقصی جب فتح کی گئی ہے وہاں پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پہلے اذان دی، سب سے پہلے جو اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اس وقت سب کو تازہ ہوئی حضرت بلال کی اذان سن کے، کیونکہ حضرت بلال اذان دینا چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال سے یعنی برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اذان دیں، تو انہوں نے بیسکلی اذان دینا ہی چھوڑ دی تھی، اور وہ مدینہ بھی چھوڑ گئے تھے، مدینہ چھوڑ کے کون سے شہر چلے گئے تھے فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بلال نے خواب دیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ تم آتے ہی نہیں ہو میرے پاس، آنا تم نے آنا ہی چھوڑ دیا، تو اس وقت حضرت بلال پھر واپس مدینہ گئے تھے، وہاں پہ حسن حسین سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ دوبارہ اذان دیں، تو اس وقت حضرت بلال نے دوبارہ مسجد نبوی میں اذان دی تھی۔ پھر مسجد اقصی جب فتح ہوئی ہے تو وہاں آپ آرمی میں تھے، تو حضرت سعد کی آرمی میں تھے، وہاں پہ پھر آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کی گئی، اور وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اذان دی۔ تو وہ شخص ہم نے جب حضرت بلال کی شروع میں سٹوری پڑھی تھی تب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ شخص جن کو مکہ کی گلیوں میں رگڑا جاتا تھا سخت تپتی ہوئی ریت کے اوپر، اور وہ احد 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 پکارا کرتے تھے، ان اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا، یہ شرف بخشا کہ اللہ کی توحید، اللہ کا عہد ہونا، ان تینوں مقدس مقامات کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بیان کریں گے، اوپر نہیں یعنی ان تینوں مقدس مقامات پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اگر اللہ نے کسی کو یہ رتبہ دیا تو ان کو دیا کہ یہ بیان کریں گے، یعنی جیسا جو انسان سفر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، ظلم جھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو اجر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ اجر ہے کہ انسان کہے گا یا اللہ جتنی میں نے آسانیاں دیکھی تھی نا کاش وہ بھی تکلیفیں ہی ہوتی، میں اس سے بھی زیادہ صبر کرتا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے صبر کا اجر ملتا، اور بار بار ہمیں صبر کا اجر قرآن مجید میں، ٹاپک ہمارا چینج ہو جائے گا اگر ہم نے اس سے زیادہ بات کی، تو صبر کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں جہاں یہ عمل الصالحات میں اب کتنے عمل آتے ہیں، اتنے زیادہ عمل آتے ہیں، لیکن کتنی جگہ پہ اس کو جہاں ریپلیس کیا گیا ہے صبر کا ذکر آیا ہے، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، اور جنت میں جب مسلمان داخل ہوں گے تو یہ سورۃ الفرقان کے اینڈ میں جب ہم عباد الرحمان کی پڑھتے ہیں خصوصیات، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے، غرفہ، ان کو جنت میں گھر ملیں گے، کس وجہ سے، بما صبر ہو، کہ انہوں نے صبر کیا اس وجہ سے، اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ جب جنتی داخل ہوں گے جنتوں میں تو فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے اور کہیں گے کہ سلام ہو تم سب پر کہ تم لوگوں نے اتنا صبر کیا اور تم لوگ داخل ہو گئے۔ صبر کرنا ایسا عمل ہے کہ بار بار اس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ جنت کو ریلیٹ کر دیا گیا۔ امن میں آ جائیں گے مسلمان صرف اس وجہ سے کیونکہ دنیا میں مشکلیں تھیں اور ان مشکلوں پہ صبر کرتے رہے تھے، اور یہ دنیا کیا ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائش کی ہی جگہ ہے۔ اب کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے گا، میری زندگی میں کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی آزمائش ہی رہے گی، ان آزمائشوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آج کل ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں، ہم نے صبر ضرور کرنا ہے تاکہ ہم جنت کے حقدار ہم بھی بن سکیں انہیں کی طرح۔ تو اذان دی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی، جتنے لوگ ساتھ ساتھ اسلام قبول کرتے جاتے تھے فتح کے بعد، وہ سارے کے سارے مقام صفا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر بیٹھے، اور لوگ اسلام قبول کرتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ تو جب مردوں کی باری ختم ہو گئی اس کے بعد پھر عورتوں نے بیعت کرنا شروع کی، اور عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ تھا کہ ان کو ارکان اسلام سمجھائے جاتے تھے اور اخلاق کی کچھ باتیں سمجھائی جاتی تھی اور ان سے اقرار لیا جاتا تھا، پھر
एक पानी का एक प्याला था, उसमें आप वसल्लम हाथ डालकर निकाल लेते थे, और उसके बाद औरतें उसमें हाथ डाल लेती थी। इसका मतलब था कि बैत का जो मुआहदा है ना, वो पक्का हो गया, वो कंफर्म हो गया है। तो ये हमें मिलता है, ये तारीख तबरी में ये लिखा हुआ है कि इस तरह करते थे। ये अलबत्ता हमें किसी सही हदीस से ये नहीं मिलता कि इस तरह आपसे सल्लम बैत करते थे, लेकिन तारीख तबरी में लिखा है। अलबत्ता ये कंफर्म है आपसे सल्लम के बारे में, हजरत आयशा फरमाती हैं कि आपसे सल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं छुआ, सिवाय उनके जिनके जिनसे रिश्ता है उनकी बात नहीं कर रहे, नामहरम की बात करें। कभी किसी नामहरम औरत को आपसे सल्लम ने हाथ नहीं लगाया, चाहे वो बैत करना मकसद हो, चाहे कुछ भी मकसद हो। और आजकल ये पीरी फकीरी के चक्कर में क्या कुछ चल रहा होता है, कोई कहीं पे हाथ लगा रहा है, सीने पे मार रहा है, पीछे मार रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, बैथ ले रहे हैं, और उसको टच किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। अनलेस एंड अनटिल डॉक्टरी का मेडिकल का मसला है, वो भी वो मसला जिसमें कि जरूरत है अब हाथ लगाने की, तो औरत को हाथ लगाया जाए, उसके अलावा ये बिल्कुल जायज नहीं और ना ही लगाना चाहिए, टोटली अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसके बाद जो हिंद थी, हिंद आपको पता है कौन थी? हिंद अबू सुफियान की जो बीवी थी, जिन्होंने हजरत हमजा के ऑर्गन्स के साथ उनको कटवाया और फिर उनको खुद ही चबाया, खुद ही काटा, खुद ही चबाया, इस तरह की चीज, हजरत हमजा को शहीद भी करवाया था, वो वाली हिंद। तो हिंद ने क्या किया कि इन्होंने खुद अपना सारा सर कवर किया, चेहरा भी कवर कर लिया, कि आप सल्लल्लाहु मुझे पहचान ना सके ना कि मैंने इस तरह का हाल किया था। अब सोचे, इस्लाम कबूल करने वालों में वैशी भी तो था ना, वैशी बाद में इस्लाम कबूल करेगा, उसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी। लेकिन आपको ये याद होगा, ये मैंने शुरू में बताया था जब वैशी का जिक्र आया था। दोबारा औरतों का इस्लाम का दोबारा बता दो, ठीक है मैं बताती हूँ। तो वैशी का पहले मैं जिक्र कर रही थी, जब वैशी, उस वक्त मैंने बताया था कि जब वैशी इस्लाम कबूल करते हैं, आसिफ साहब ने कहा था मेरे सामने मत आना, इस्लाम तो तुम कबूल कर लो, माफी भी है तुम्हारे लिए, पर मेरे सामने मत आना। सामने क्यों नहीं आना? कि जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे हमजा की याद आती है, मेरे चचा थे, कि उनके साथ तुम लोगों ने क्या किया, तो तकलीफ दोबारा जिंदा हो जाती है। तो किया किसके कहने पे थे? इस हिंद के कहने पे, और एक और शख्स थे उनके कहने पे किया गया था ना ये काम। और इन्होंने तो फिर म्यूटिलेशन भी की थी, तो फिर जाहिर है आप सल्लम की तकलीफ तो जिंदा थी ना। तो इन्होंने, हिंद ने खुद ही ये बेहतर समझा हिकमत के तौर पे कि मैं खुद को कवर करूं। ठीक है। तो औरतों का मैं क्या बता रही थी, दोबारा बता देती हूँ। औरतों की बैत, आप सल्लम ने जब मर्दों से बैत ले ली तो फिर औरतों से बैत ली। औरतों से बैत किस शराइत पे ली गई थी? तौहीद को उन्हें बताया गया, फिर बाकी कुछ अरकान का बताया गया। क्या बताया गया था ये अभी हम हिंद की जो बातचीत है ना उसमें हमें पता चल जाएगा। और औरतों की बैत का जिक्र उसमें भी है ना, सूरत मुमतहिना में, वो उस बैत का जिक्र है कि जब औरतें मदीना आती थी हिजरत करके, तो मदीना में आपसे सल्लम उन पे किन, उनसे किन कंडीशंस पर बैत लेते थे ना, कि वो शिर्क नहीं करेंगी, वो औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, वो चोरी नहीं करेंगी, वो जिना नहीं करेंगी। ये कंडीशंस थी, यही कंडीशंस अभी हमें हिंद के साथ बातचीत में भी पता चलेंगी। तो ये औरतों को कंडीशंस बताई जाती, उनसे इकरार लिया जाता, फिर आप सल्लम प्याले में पानी था, उसमें आप सल्लम हाथ डिप करके निकाल लेते, फिर औरतें उसमें हाथ डिप करती हैं, तो इस तरह बैत का पक्का माहिदा हो जाता था। लेकिन हमें ये तारीख तबरी से मिलता है ये वाकया, ये इस तरह बैत लेने का तरीका। और इसके अलावा सही हदीस से हमें नहीं मिलता। सही बाकी दूसरी राय यही है कि उन्हें बस बता दिया जाता था और जुबानी इकरार लिया जाता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता था। ये मैं बता रही थी कि अलबत्ता ये हमें जरूर कंफर्म है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, आप फरमाती है कि आप वसल्लम ने कभी किसी नामहरम औरत को नहीं छुआ, कभी हाथ नहीं लगाया, किसी भी वजह से, कुछ भी हो, चाहे चाहे वो दम करना है, चाहे वो बैत लेनी है, चाहे वो कुछ भी है। हालांकि आप वसल्लम उम्मत के बाप है, उम्मत के वालिद है, लेकिन फिर भी किसी नामहरम को नहीं छुआ। और मैं ये कह रही थी कि आजकल जो पीरी फकीरी जो मुरीदी इतनी चलती है हमारे यहाँ, ये पीर वगैरह, ये सारे कुछ क्लिप्स आ ही रहे होते हैं, ये नकली पीर वगैरह ये होते ही नकली हैं। ये सारे, इनमें से कोई इतना शरीफ हो ना, वो सिर्फ सिखाए, तालीम दे और दुआ करे, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लोग इधर टच कर रहे हैं, उधर टच करके दम कर रहे हैं, और पता नहीं जादू खत्म कर रहे हैं, और तावीज दे रहे हैं, और हाथ रख के पड़े जा रहे हैं कुछ ना कुछ, कभी पीछे हाथ रखा है, कभी आगे, कभी सर पे, कभी इधर। इस तरह की चीजें हमारे सामने आती रहती हैं, तो ये सारा कुछ गलत है। ऐसे औरतें भी जो इन चक्रों में पड़ जाती हैं, औरतें छोड़े, औरतों के घर वाले इन चक्रों में पड़ जाते हैं कि जी हमें औलाद मिल जाएगी, हम फलां पीर के पास जाते हैं, और हम इस, वो जो कहेगा वही हम बस करेंगे, तो जी हमें औलाद मिल जाएगी, इस तरह के चक्कर। इन चक्रों में ये हराम है, ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा इस तरह किसी से भी इस उम्मीद से मांगना कि इससे, इसके जरिए से हमें मिल जाएगी,
یہ شرک ہے، اور کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، سب کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان چکروں میں ہرگز ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ پھر ہند جو ہے، ہند آئی ہیں، ہند نے اپنا پورا سر ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ ڈھانپا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے نہ پہچانے اور کوئی تلخ کلامی وغیرہ نہ ہو بیسکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ ہر ایک سے انڈیویجولی بیعت لی جاتی ہے نا، جب بیعت لی جاتی ہے تو ایز اے گروپ نہیں لی جاتی، انڈیویجولی۔ تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اس پر ہند نے کہا کہ ہاں جی یہ اقرار، یہ ہمیں منظور ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کرنی، تو اس پر ہند نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے مال میں سے نا 2-4 آنے لے لیتی ہوں، تو اس کا کیا، 2-4 پیسے میں اپنے شوہر کے مال میں سے لے لیتی ہوں، اس کے بارے میں کیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو یعنی یہ فنی سی بات انہوں نے کی نا، اپنی طرف سے انہوں نے سمجھنے کے لیے یہ بات کی۔ تو پیچھے ابو سفیان کھڑے تھے، وہ سرداروں میں سے تھے، ظاہر ہے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ تو اس پر پتا چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہند ہے، شوہر کو تو پتا ہی تھا نا کہ یہ ہند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہ ہند ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم ہند ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں ہند ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، یہ ساری بیعت لی جاتی تھی، ٹھیک ہے، مردوں سے بھی بیعت کی کنڈیشنز تھی اور عورتوں سے بھی، اور ظاہر ہے ملتی جلتی ہی ہوں گی، کچھ کنڈیشنز مردوں کی زیادہ تھی کہ وہ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے اسلام کو، تو زنا نہیں کرنا۔ تو اس پر ہند نے کہا کہ کیا آپ ہم جیسی ہم شریف عورتوں سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے؟ یعنی ہم تو یہ کر بھی نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ یہ جو آج کل اتنا کامن ہو چکا ہے نا، زنا یا مرد عورت کی دوستی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر وغیرہ، ڈیٹنگ کلچر، یہ سب جو کامن ہوا ہے یہ اب جا کے ہوا ہے، ورنہ اتنا برا سمجھا جاتا تھا، شریف عورتوں کے لیے اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پروسٹیٹیوٹس وغیرہ صرف یہ اس طرح کے کام کر سکتی ہیں، شریف عورت تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کا کام کرے، کسی کی طرف جائے۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے، ان کی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ تو اس پر ہند نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو پال کر بڑا کیا تھا، ہم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، لیکن جنگ بدر میں آپ نے ان ساروں کو البتہ مار ڈالا۔ اور ہاں، اس طرح انہوں نے یہ اس بات کا جواب دیا نا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہنسنے لگ گئے ان کی اس بات سے، کہ ظاہر ہے وہ بڑے ہو چکے تھے، وہ بچے تھوڑی تھے، بچوں کو تھوڑی مارا تھا مسلمانوں نے، بلکہ وہ بڑے جوان تھے جو کہ لڑنے کے لیے آئے تھے، تب ان کو مارا۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آگے بڑھ گئے، چلے گئے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انصار موجود تھے نا وہاں پر، ان میں تھوڑی سی بات چیت ہونے لگی، اور ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے والے، وہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں، تو ہماری شاید اب وہ ویلیو نہیں رہے گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بیعت عقبہ پڑھی تھی، اس وقت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جب آپ کو مل جائے گی، جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، آپ کو غلبہ دے دیں گے، آپ کی مدد کر دیں گے، تو کیا آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ واقعہ۔ تو پھر اب یہاں پہ بھی جب وہ اکیلا محسوس کرنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ لگتا ہے کہ ان کی محبت غالب آ گئی ہے، کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت جبرائیل نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، اور انصار سے سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ واقعی تم لوگوں نے ایسے کہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے ایسے ہی کہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل سچ ہی بول رہے تھے، لیکن اخلاقاً یہ فرض بنتا ہے ہر مسلمان کا کہ دوسرے مسلمان سے پوچھے ضرور کہ واقعی ایسا ہوا ہے، تاکہ وہ دونوں ایک پیج پہ ہوں اور پھر وہاں سے آپ بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عہد جو تھا تمہارے ساتھ بیت العقبہ کے، وہ بھول گئے کیا تم کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی میں ابھی بھی وہی اللہ کا رسول ہوں جو اس وقت تھا، اور میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ سن کر پھر انصار رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ان کی اس بات کو معاف فرما دیا کہ انہوں نے آلریڈی محبت میں ہی یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ تھے مکہ میں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، انہیں اشتہاران قتل کہتے، یعنی ان کا، ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا تھا، عام اعلان، کہ انہیں جہاں دیکھو قتل کر دو، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ تقریباً 9 سے 10 لوگ تھے۔ اب یہ جو 9 سے 10 لوگ بھی ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ان کا پھر گناہ ہی اس لیول کا تھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جانا تھا، معاف نہیں کیا جانا تھا، بلکہ ان کو قتل ہی کیا جانا تھا۔
یہ کون لوگ تھے؟ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں سے 4 کو تو قتل کر دیا گیا، باقی کو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یا تو ان کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بہت ہی جارحانہ عمل کیے ہوئے تھے، کام کیے ہوئے تھے، جیسے کچھ نے بہت ہی بری شاعری مسلسل کہنا، اسلام کے خلاف ورگلانا، ٹھیک ہے، جس کو سخت ناپسند کیا گیا، اللہ نے بھی ناپسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، زبان کے ذریعے سے تشیع کرنا نا، پھیلانا، اشتہار لگانا، جیسے آج اس زمانے میں نیوز چینل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا کہ آپ ایک خبر کو کیسے پھیلائیں گے، تو آپ شاعری کر کے اسلام کے خلاف لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، خود بھی خلاف ہے، لوگوں کو بھی ورگلا رہے کہ یہ اسلام نہ قبول کر لے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے، اور کچھ لوگ قتل کے بدلے میں قتل کیے جانے تھے، قصاص کے نتیجے میں قتل کیے جانے تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو ان میں ایک یہ تھے اکرمہ بن جہل تھے، جن کی پوری سٹوری ہم اینڈ میں ہی پڑھیں گے، بعد میں انہیں معاف کر دیا گیا تھا، یہ بھاگ گئے تھے، پھر انہیں یہ پکڑے ہی نہیں گئے مکہ میں، مکہ سے بھاگ گئے تھے، تو بعد میں انہیں جب پکڑا گیا تو معاف کیے گئے۔ ان کی سٹوری اینڈ میں ہم نے پڑھنی ہے، لمبی سٹوری ہے ان کی۔ تو اس کے بعد اس میں وحشی تھے، جو وحشی وہی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو ان کے قتل کے بدلے میں انہیں قتل کیا جانا تھا نا، لیکن یہ بھی بھاگ گئے تھے، اور بعد میں یہ منہ چھپا کر واپس آئے، اور سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے منہ کھولا ہے اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھنے سے ظاہر سی بات ہے سارے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں، اسلام میں آنے سے سارے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہی فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، پر میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ اس کے علاوہ ان میں حبار تھے، حبار بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو معاف کر دیا گیا تھا۔ حبار کون تھے یاد ہے؟ جنہوں نے حبادت ڈائنیسٹی بنائی تھی، وہ جنہوں نے حضرت زینب جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، جنہوں نے جب ہجرت کی تھی، ہجرت کے وقت نکلنے لگی ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا، اور گھیر کے پھر گرایا تھا، تو ان میں سے ایک تھے۔ حبار نہیں تھا ان کا نام، ویسے ان کا نام کچھ اور تھا، حبار نہیں تھا، سوری۔ حبار وہ تھے جنہوں نے ان کو بچایا تھا حضرت زینب کو نا، حضرت زینب پہ حملہ کرنے والوں میں سے جو تھے نا، وہ جو شخص تھا وہ بھی ان میں شامل تھا، لیکن اس کو بھی پھر بعد میں معاف کر دیا گیا۔ یہ سٹوری البتہ وہ سٹوری پڑھی تھی ہم نے، وہ ریفرنس میں آپ کو دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس میں شامل تھے یہ 3 میں نے ابھی بتائے ہیں، جو کہ تینوں معاف کر دیے گئے، صحیح۔ اس میں ایک تھا عبداللہ بن قتل، یہ تھا، اس نے ایک اسلام قبول کیا تھا اس نے، پھر یہ ایک صحابی کے ساتھ، یہ اور ایک صحابی کہیں جانے کے لیے نکلے تھے، اس نے اس صحابی کو قتل کر دیا تھا، مرتد ہو گیا۔ تو اس کو اب کیوں مارا جانا تھا؟ ایک تو مرتد کی سزا بھی قتل ہی ہے، دوسرا اس نے ایک صحابی کو قتل کیا تھا، اس کے نتیجے میں تو یہ بھاگا ہے، بھاگ کے اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا، غلاف کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ اس زمانے میں بھی کعبہ پہ غلاف ہوتا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہے ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا جو حضرت خالد بن ولید کے جو والد تھے، ولید بن امیہ، جو کفر میں ہی مر گئے تھے ویسے، کہ ایک سال میں وہ شخص اتنا امیر تھا کہ ایک سال میں اکیلا وہ کعبہ کا غلاف بدلتا تھا، اور اگلے سال میں باقی سردار مل کے پیسے جمع کر کے کعبہ کا غلاف بدلتے تھے۔ یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کعبہ کے بارے میں جب ہم نے ڈسکس پڑھی تھی۔ تو کعبہ کے غلاف کو یہ شخص چمٹا ہے، اس نے غلاف اپنے ارد گرد لپیٹ لیا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی بات کو پہنچایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل کر دو، چاہے اس نے غلاف کو پکڑا ہے، اس کو قتل کر دو، حرمت ہے نا کعبہ کی، سب کو پتا ہے کہ کعبہ حرم ہے، یہاں پہ قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کعبہ کو چند گھڑیوں کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا تھا کہ یہاں پر یہ ختم کر دیا جائے۔ آپ لوگ میوٹ کر لیں پلیز مائک۔ تو اس کو پھر وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا، یہ ان میں سے تھا جس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک شخص تھا مقیس بن سبابہ، اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اس کو بھی قصاص تھا، قتل کے بدلے میں قتل، اس کو بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2 عورتیں بھی ان میں شامل تھی، 2 عورتوں میں سے ایک فرتانہ تھی جس کو مار دیا گیا، اور ایک سارہ تھی جس کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کا پورا واقعہ نہیں مجھے کہیں پہ ملا، لیکن شاید یہ تھے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ۔ تو 4 بیسکلی وہ تھے جن کو مارا گیا، اور ان میں سے ایک یہ عورت تھی، اور ٹوٹل باقیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، کچھ کتابوں کے مطابق یہ تھے ہی 6، یہ 9 سے 10 نہیں تھے بلکہ 6 تھے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ نمبر ہمیں بیسکلی ملتا ہے۔ تو اس کے بعد بہت سارے قریشی وہ تھے جنہوں نے کہ
پھر باری باری اسلام قبول کیا وہ لوگ جو کہ بھاگ چکے تھے، ان کے واقعات اب رہ گئے ہیں۔ ٹائم ہم 7:30 ہوگی۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ کلاس کریں گے اور اس میں ان لوگوں کا واقعہ پڑھیں گے جو کہ اب اس کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی 6-7 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، وہ سارے واقعات ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم غزوہ طائف پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس انشاءاللہ ہم 10:30 پہ ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔